الرحمن الرحيم. وعن فهد بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: أنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تضمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. موقر حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا یہ اجتماع حدیث شریف کی ایک کتاب کی تکمیل کے سلسلے میں آخری حدیث کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کتاب جس کو ہم مشکات شریف کے نام سے یا مشکات المصابیح کے نام سے جانتے ہیں، یہ کتاب درس نظامی میں پہلی ایسی کتاب ہے جو حدیث کے سلسلے میں آپ حضرات پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ فن حدیث کا مقدمہ ہے، جس کو دورہ حدیث سے 1 سال پہلے طلبہ کو حدیث سمجھنے کی مشق کرانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ اور صاحب مشکات اپنے مقدمے کے اندر اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی در حقیقت انہی مبتدئین کی آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہے، ایک ایسا مجموعہ مرتب کرنا ہے جس میں فن حدیث کے جو مبتدئین ہیں ان کو کچھ رہنمائی مل سکے۔ اسی لیے صاحب مشکات ہوں یا صاحب مصابیح ہوں، انہوں نے اس کتاب کے اندر ایسی احادیث کو جمع کیا ہے جن احادیث کا سمجھنا مبتدئین کے لیے آسان ہوتا ہے، جو مشکل نہیں ہوتی ہیں۔ صاحب مشکات نے اس کو مقدمے کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ کتاب جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر کے تمام ہی مکتبہ فکر میں، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، ہر مکتبہ فکر والوں کے یہاں یہ کتاب مستند اور مقبول ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دور وہ گزرا ہے کہ جب صوفیہ کے یہاں اس کتاب کو باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا، اس کتاب کو باقاعدہ ختم کے طور پر پڑھا جاتا تھا، جیسے ہمارے اکابر کے یہاں بخاری شریف کو پڑھنے کا رواج ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو علماء کرام کا تجربہ ہے کہ بخاری شریف پڑھ کر کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیہ کے یہاں مشکات شریف کا سبق اور مشکات شریف کا ختم یہ مستقل ایک نظام چلا ہے۔ تو یہ اہم ترین کتاب ہے جو آپ نے پڑھی، اور اس کتاب کا آغاز صاحب مشکات نے کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا کر کے انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس میں صاحب مشکات ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس علم کو جو حاصل کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری نیت کیا ہے، اپنی نیت کا جائزہ لیں، اس لیے کہ اگر ہم نے اس علم کو حاصل کیا یا کوئی بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اگر اس میں ہماری نیت اللہ رب العزت کی رضامندی کی ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری اس کوشش سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں، ہماری عبادت سے اللہ راضی ہو جائیں، ہمارے علم حاصل کرنے سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں، تو پھر ہماری یہ کوشش کامیاب ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی عبادت کرتے ہوئے، کسی بھی نیک عمل کرتے ہوئے یا علم حاصل کرتے ہوئے ہماری نیت کے اندر فتور آ گیا، ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں کہ فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے، فلاں آدمی تہجد گزار ہے، فلاں آدمی کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، فلاں آدمی کثرت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، یا علم حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو لوگ تعریف کریں گے کہ فلاں آدمی محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، متکلم اسلام ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس علم کی اللہ کیا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے، جیسی نیت ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس میں مزید تفصیل فرمائی کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو وہ ہجرت مقبول ہے، اور اگر کسی آدمی نے ہجرت کی دنیا کے کسی نفع کے لیے یا کسی آدمی سے شادی کرنے کے لیے تو اس کا دنیا کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو صاحب مشکات نے ہمیں اس بات پر متنبہ کیا تھا کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نیت کے اندر کوئی فساد ہے، کوئی خرابی ہے، تو ابھی سے اپنی نیت کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اب پھر اس کے بعد مختلف ابواب مشکات کے اندر صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں، کتاب العلم بھی ہے، کتاب الایمان بھی ہے، عذاب قبر کا بیان بھی ہے، کتاب الصوم بھی ہے، کتاب الصلاۃ بھی، مختلف ابواب اس کے اندر بیان کیے گئے۔ اور اخیر میں آتے آتے یہاں جو حدیث صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، بڑی اہم ترین حدیث ہے اور بڑے اہم موضوع کو اس کے اندر اختیار کیا گیا ہے، بہت اہم چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تفسیر فرمائی۔ ظاہر ہے کہ نبی کا کام ہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو عوام کے سامنے واضح طور پر پیش کرنا، آیات قرآن کے معنی اور مرادات بیان کرنا نبی کی ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کر دیں ان چیزوں کو جو لوگوں کے لیے نازل کی گئی۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ان کے کلام کو سمجھنا یہ صرف اور صرف نبی کے بس کا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ہر کتاب کے معنی مرادات سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ ایک رسول موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا مفہوم سمجھانے کے لیے موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تورات زبور کا مفہوم سمجھانے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کا مفہوم سمجھانے کے لیے موجود ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے معانی اور مرادات بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ یہاں نبی کے 4 کام ذکر کیے گئے۔ یتلو علیہم آیاتی، ایک تو یہ کہ اپنی امت کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ دوسرا کام ہے ان کی تزکیہ، ان کی پاکی اور صفائی، ان کے باطن کی اصلاح۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرے ہے تعلیم کتاب، یعنی کتاب کے معنی اور مرادات امت کو سمجھانا۔ والحکمہ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا حکمت۔ اور حکمت کی تفسیر میں بعض حضرات نے یہی ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بہت سارے معنی بیان کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مرادات جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ آیت جو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ جانتے ہیں کنتم ماضی کا صیغہ ہے، تو اگر ہم اس کو اس کے اصل مقام پر رکھیں تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت تھے جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی گویا زمانہ ماضی سے تمہارے لیے خیر کے فیصلے متعین ہیں، لوح محفوظ میں بھی تمہارا تذکرہ آیا خیر امت کے اعتبار سے، اور پہلی امتوں کے اندر بھی تمہارا تذکرہ آیا وہ خیر امت کے اعتبار سے۔ ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تمام امتوں کے اندر سب سے اہم ترین امت یہ امت محمدیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صرف اپنی امت کے نبی نہیں ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت جس طریقے سے عام امتیوں کے لیے ہے، ایسے ہی سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے لیے بھی ہے۔ آپ سب کے رسول ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے پاس ہمارے ایک رسول آ جائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو تمہارے پاس ایسی تعلیمات لے کر آئیں جو تمہاری تعلیمات کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں، تو تم ضرور بھی ضرور ان رسول پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں سے کسی نبی کی موجودگی میں نہیں ہوگی۔ حضور دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہوں گے، لیکن عہد اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی حضور کی امت میں شامل ہو جائیں، یہ بھی حضور پر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ عہد کر لیں اس بات کا کہ اگر ہمارے درمیان وہ رسول آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے آپ تمام رسولوں کے بھی نبی ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھلایا گیا ہے شب معراج میں،
جب اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام عطا کیا ہے، ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. ہر نبی اللہ کا مقرب ہے. ہر نبی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہہ بھی دیا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تمہاری نظر ٹھہر گئی ہم یہاں تجلی ظاہر کریں گے، اگر تمہاری نظر اس تجلی کو برداشت کر لے گی تو تمہارے لیے ہمیں دیکھنا ممکن ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے. حالانکہ متمنی ہے، لیکن اب جو معاملہ حضور کے ساتھ پیش آنے والا ہے یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ملاقات کے لیے آسمانوں سے اوپر بلا رہے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے ملنے کے مشتاق ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں انبیاء سابقین کو جمع کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء سابقین کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. حضور نے امامت کی ہے، باقی تمام حضور کے مقتدی بنے ہیں. اس سے حضور کی تمام انبیاء علیہ السلام پر برتری ظاہر ہے. یہ تو دنیا کے اندر ہوا، لیکن ایک موقع اور آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سورج کی تپش اتنی بڑی ہوئی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے. حضرت آدم کہیں گے بھائی اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، میں تو جاتا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے سوال نہ کر لے. تم نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا کرنے کا حکم دیا تھا. ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا کہ وہ دعا تم اپنی امت کے لیے آخرت میں رکھ لو یا دنیا میں استعمال کر لو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں اس دعا کو اختیار کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اس روئے زمین پر کوئی کافر کا گھر مت چھوڑیے. تو حضرت نوح نے کہا کہ میں نے یہ دعا دنیا میں کر لی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہ کر لے کہ تم نے اس کو آخرت کے لیے کیوں نہیں چھوڑا. جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں بھائی، میں نے تو 3 باتیں خلاف واقعہ کہی ہیں، کہیں اللہ نے مجھ سے مواخذہ کر لیا تو میں کیا کروں گا. یہاں نہیں، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے. اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور حضور سے درخواست کریں گے یا رسول اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چلوں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور دنیا کے اعتبار سے 1 ہفتے کے بقدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد و ثنا کے ایسے کلمات سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے. آپ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا نبی اللہ یا محمد ارفع راسک،
اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، سوال کر رہے ہیں، حساب کتاب شروع کر دیجیے۔ تو آپ کی درخواست پر اللہ تعالی حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ یہ مقام محمود ہے۔ اس وقت بھی ساری دنیا کے انسان جو اول سے لے کر آخر تک ہوں گے، ان کے سامنے حضور کی بڑائی، حضور کی عظمت اور کبریائی ظاہر ہو جائے گی۔ تو حضور سب سے اعلیٰ درجے کے نبی ہے، لہذا ان کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ یہ کام پہلے انبیاء سابقین کا تھا، نبی کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں اور بری باتوں سے، برے کاموں سے روکیں۔ لیکن اس امت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف بنایا کہ وہ اگر کسی شخص کو نیک کام میں غفلت کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو نیک کام کی دعوت دے دیں۔ بس ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، ہم اس کو دعوت دے دیں کہ بھائی نماز تیار ہے، نماز پڑھنے آ کر آ گیا، سبحان اللہ۔ نہیں آیا، کم از کم آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر دی، اور دعوت دینے کا ثواب آپ کے اعمال نامے کے اندر آ گیا۔ اور ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعوت اس آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ اخلاص کے ساتھ دی جانے والی دعوت بڑی مؤثر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، بوڑھے آدمی تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں حالانکہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، لیکن کچھ ایسا تھا کہ ان کی عادت مذاق کرنے کی تھی، میں بھی کبھی کبھی ان سے مذاق کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نماز کو جا رہا، وہ مسجد کے پاس سے نکلتے ہوئے جا رہے، تو میں نے کہا آئیے پھوپا نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا اس آدمی کے دل میں ڈالی، وہ سیدھے نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، اور پھر مرتے دم تک کوئی نماز اس آدمی کی نہیں چھوڑی۔ پتہ نہیں کب کس آدمی کے اوپر کوئی دعوت اثر کر جائے۔ اس لیے امر بالمعروف یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مسلمان کو جہاں ذرا سا غفلت میں دیکھے اس کو دعوت دے دے اچھا کام کرنے، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو منع کر دے کہ بھئی شریعت میں یہ کام منع ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات سے وہ گناہ سے توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہیں بھی کی ہے تو کم از کم آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق، اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ حدیث میں آگے چل کر اللہ کے نبی نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ یعنی تم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں، وہ 70 نہیں ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول ہیں، ہر نبی کی مستقل امت ہے، لیکن کسی نبی کی امت چھوٹی سی ہے، کسی نبی کی امت بڑی ہے۔ تو یہ 70 کا جو تذکرہ آیا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ امت ہے جو بہت بڑی اور بہت طاقتور امتیں ہیں۔
لیکن بعض کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہو یا حدیث رسول ہو، اس میں جب کوئی عدد ذکر کیا جاتا ہے تو خاص وہ عدد مطلوب اور مراد نہیں ہوتا ہے، مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے خود ہماری اردو زبان میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم سے کسی آدمی نے کہا کہ میرا یہ کام کر دیجئے، وہ کام صحیح نہیں ہے، ہم اس سے کہیں بھائی نہیں ہم نہیں کر سکتے، پھر وہ ہم سے دوبارہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کر دیجئے، ہم پھر منع کر دیں، پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ جی کر دیجئے، ہم کہتے ہیں تم 1000 مرتبہ بھی کہو گے تو ہم کریں گے نہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 1000 مرتبہ گن کر کہو گے تو ہم نہیں کریں گے، مراد یہ ہوتا ہے جتنی زیادہ تم ہم سے کہہ لو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایسے یہاں 70 کا عدد بول کر کے یہ مراد لیا گیا ہے جتنی امتیں اب تک کائنات کے اندر آنے والی تھیں، تمہارے آنے کے بعد وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور کی رسالت متیقن ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر کہا گیا ہے، جو انداز بیان ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، آپ کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور سابقہ نبیوں کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے عظیم الشان عمارت بنائی، ہر جگہ سے اس نے اس عمارت کو مکمل بنا دیا، لیکن صرف ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ فرمایا کہ کوئی آدمی اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آئے، عمارت کو دیکھ کر کے تعریف کرے کہ بڑی عظیم الشان ہے، لیکن جب وہ خالی جگہ نظر آئے تو کہنے لگے کہ کاش بنانے والا اس اینٹ کو بھی لگا دیتا تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ فرمایا قصر نبوت مجھ سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، ایک اینٹ کی کمی تھی، میں نے آ کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر ایک سے بڑا ایک فتنہ پرداز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے بڑی اہم ذمہ داریوں کے لیے ہمیشہ مردوں کا انتخاب کیا، بڑی اہم ذمہ داریاں عورتوں کو نہیں دی ہیں۔ نبوت بھی مردوں ہی کے سپرد کی گئی، کوئی عورت کسی زمانے کے اندر اس منصب پر فائز نہیں، لیکن ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت آئی اور اس نے عجیب چال چلی، اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میرا نام ہے لا، کیا؟ لا، اور سب جگہ اس نے مشہور کر دیا کہ یہ لا ہے، لا ہے، لا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں لا کے طور پر سارے علاقوں میں مشہور ہو گئی ہوں، تب کہنے لگی کہ میں نبیہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تو نبیہ کیسی؟ کہ دیکھو حضور نے فرمایا تھا وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد لا جو ہے وہ نبیہ ہوگی۔ ایسے فتنہ پرداز بھی آتے ہیں، حالانکہ کوئی عورت نبی بنا کر کبھی نہیں بھیجی گئی، کسی عورت کو امام نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو قاضی نہیں بنایا گیا، یہ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں کو سپرد کی ہیں۔ تو آپ نبی ہے آخری، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا یہ امت جو ہے یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے انتم تتمون 70 امتاً، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو،
مکمل کرنے والے ہو. انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی، تم تمام امتوں میں اللہ کے نزدیک بہتر اور معزز ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے اگر کوئی ہے تو یہ امت محمدیہ ہے. لیکن کب تک؟ جب تک ہی اس کی خیریت اور بھلائی ہے، جب تک یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوامر کی پابندی کرنے والی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننے والی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والی ہے، جب تک یہ کامل ایمان والی ہے. اس لیے کہ اللہ کی مدد جو آتی ہے جب انسان کامل الایمان ہوتا ہے. ایک تو ہے مسلمان کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنے والا یہ کہلاتا ہے مسلمان. کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں اسلام. اور دل کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا یقین پیدا ہو جانا یہ کہلاتا ہے ایمان. ایمان اور اسلام کا فرق ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے. ایک مرتبہ دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنے ایمان کا دعویٰ کیا، جس کو قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا. دیہات کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم ایمان والے نہیں ہوئے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے. ہاں البتہ تم کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہو گئے. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی ایمان تمہارے قلب کے اندر جمع نہیں ہوا ہے، تمہارے قلب کے اندر ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے. جب تک ایمان قلب کے اندر مضبوط نہیں ہو جائے گا اپنے ایمان کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ان كنتم مسلمین پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. نام نہاد مسلمان کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اس ایمان والے کے لیے جو واقعتاً اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والا ہے. تو تمہاری خیریت، تمہاری بھلائی، تمہاری افضلیت جبھی تک ہے جب تم کامل الایمان ہو. اگر ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ افضلیت باقی نہیں رہے گی، وہ خیر باقی نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل الایمان بنا کر کے رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن کر رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں قسم کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اور آپ کے جو تعلیم کے مراحل باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مراحل کو بھی آسانی کے ساتھ مکمل کرائیں اور آپ کو عالم بعمل بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.